السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجامع الکامل کتاب الطہارہ حدیث نمبر 1311 پر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ماء البحر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، الحل میتاتو، اس کا مردار حلال ہے۔ متن کے اعتبار سے یہ ماں قبل 1310 نمبر حدیث کے ہی الفاظ ہیں۔ فرق یہ ہے وہاں ایک لمبا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، اسے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اور اس کو حدیث کو جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں۔ جب دو حدیثوں میں مسئلہ ایک ہو، صحابی الگ الگ ہوں، تو اسے کہتے ہیں شاہد، یعنی جابر بن عبداللہ کی حدیث ابو ہریرہ کی پہلی حدیث کے شاہد بن رہی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث صحیح تھی اور سیدنا جابر بن عبداللہ کی روایت حسن درجے کی ہے۔ صحیح کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور یہ چاروں کی چاروں حجت ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض کو غلطی لگی ہے جو حسن لغیرہ پر ایسے ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو منہجی غلطی لگی ہے۔ راجے یہی ہے اہم محدثین کے ہاں کہ صحیح حدیث کی 4 قسمیں ہیں، اس میں حسن لغیرہ بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ہم نے کسی حدیث کو پڑھنا ہے، مثلا یہی حدیث ہے، اب تو ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس حدیث کا معنی، مفہوم، استنباط، اس سے کون کون سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، یہ ایک مستقل داستان ہے، مستقل ایک فن ہے۔ ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے اس سے ٹچ کریں گے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، اس حدیث پر محدثین نے ابواب کیا باندھے ہیں وہ مرتب کیے جائیں۔ دوسرا طریقہ کہ اسی حدیث کو عقیدہ کی کتب میں تلاش کیا جائے، کتب عقیدہ میں سرچ کیا جائے۔ محدثین نے کتب عقیدہ میں اس سے بہت زیادہ مسائل اخذ کیے ہوں گے، وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ پھر کتب شرح حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث پر جو شروحات لکھی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی شروحات پڑھی جائیں۔ ہر محدث ایک پائے کا نہیں ہوتا، کوئی کسی چیز میں زیادہ عبور رکھتا ہے، کوئی کسی چیز میں۔ تو بہرحال جب ہم 8-10 شروحات دیکھیں گے تو ہمیں وہ فوائد ملیں گے جو ہمارے پاس پہلے نہیں تھے۔ اسی طرح کتب فقہ ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں سرچ کی جائے۔ محدثین کی فتاوے ہیں، کتب فتاوی جات ہیں، ان میں سرچ کی جائے۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں، ان میں سرچ کیا جائے۔ ابن قیم کی کتابیں ہیں، ان میں دیکھا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ، ابن قیم وہ بحوث لے آتے ہیں حدیث کی شرح میں، حدیث کو سمجھانے میں، جو شاید پہلے کو نہیں لایا، کیونکہ یہ بہت ہی گہرے لوگ تھے، بڑے باریک بین لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں، فقہ میں بصیرت عطا فرمائی تھی، پختگی عطا فرمائی تھی۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ایک حدیث کو ہر طرح کی کتابوں سے سرچ کرنا ہے۔ لغت کی کتابیں لے لیں تو ہم جب الطہور
ماؤہ والحل میتتہ کو لغت کی کتابوں میں سرچ کریں گے، ائمہ لغت نے اس کے معنی پر طہور کا معنی کیا ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، بڑا کچھ ہمیں ملے گا۔ ائمہ محدثین، ائمہ لغوی، لغت کے ائمہ محدثین سے بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ کتب فتاوی، ہر مفتی کا ذہن علم کے اعتبار سے وسعت اور گہرائی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، تو جب ہم ایک ہی حدیث پر، ایک ہی مسئلے پر بیسیوں سینکڑوں فتوے دیکھیں گے تو ہمیں بصیرت ملے گی، ہمیں سوچنے کا موقع ملے گا۔ پھر ہمارے موجودہ دور میں ابن باز اور ابن عثیمین رحمہم اللہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کی کتابیں ماشاءاللہ ہر طرح متداول ہیں، وہاں دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے، استنباط کے لیے، اس پر ما لہو و ما لا بحث کے لیے فقہا کی کتابیں دیکھی جائیں۔ 4 ہی فقہ مشہور ہیں ہمارے ہاں، حالانکہ فقہ اور بھی ہیں، فقہ جعفری بھی ہے، وہ بھی دیکھی جائے۔ بسا اوقات وہ نکات مل جاتے ہیں، وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ملتی، دیکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فقہ حنبلی کی کتنی کتابیں ہیں، فقہ شافعی کی کتنی کتابیں ہیں، مالکی کی، فقہ حنفی کی، یہ سب کتابیں دیکھی جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب انسان اتنی زیادہ محنت کرے گا، دور دور تک کا مطالعہ کرے گا، تو وہ مستقبل کا امام اور محدث بن جائے گا، فقیہ بن جائے گا۔ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، بس ایک آدھی مترجم کتاب دیکھی، معنی سمجھ لیا، چلو جی یہی معنی ہے، آگے چلو جی، نہیں، ہمیں ایک ایک حدیث کی ایک ایک لفظ پر رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ مثلا اس حدیث میں یعنی سمندر کے پانی کے بارے میں ذکر ہے۔ اب سمندر جسے عربی میں بحر کہتے ہیں، تو سمندر کا باقاعدہ علم ہے، علم بحریات، یہ ایک مستقل علم ہے، فن ہے، یہ مجھے بھی نہیں آتا، لیکن اس پر سلف خلف نے کتابیں لکھی ہیں، بحریات کے علم پر کتابیں ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو سمندروں کا جال بچھایا ہوا ہے، اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ یہ انگریز گورے یہ برصغیر میں آئے تھے، تو ان کے ہاتھ میں ایک عرب کی کتاب آئی تھی، علم بحریات پر مشتمل وہ کتاب، تو وہ اس کتاب کی مدد سے وہاں نقشے بنے ہوئے تھے، ان نقشوں کی مدد سے وہ ہوتے ہوتے وہ ادھر برصغیر میں آ گئے، یہاں تجارت کے بہانے انہوں نے کام شروع کیا، آخرکار وہ مالک بن بیٹھے۔ یعنی جس فن کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے، اس فن کو بھی ٹٹولنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنی معلومات میں، معنی مفہوم میں وسعت آئے گی، جتنا مطالعہ تھوڑا ہوگا اتنا معلومات تھوڑی ہوں گی۔ تو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یہ واضح بات ہے۔ والحل میتۃ، اور اس کا مردار حلال ہے، مردار کہا گیا ہے اور زندہ کا ذکر نہیں ہے، اور زندہ تو حلال ہے، سب کو پتہ ہے، مچھلی زندہ کو پکڑ لے انسان تو وہ حلال ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ مچھلی کو پکڑیں تو ذبح کیے بغیر ہی وہ حلال ہوتی ہے، یعنی مچھلی کا مردہ ہو جانا یہ اس کو حرام قرار نہیں دیتا۔ تو اور جانور، بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ وغیرہ، وہ اگر مر جائیں، مردہ ہو جائیں، تو وہ حرام ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا نجائز ہو جاتا ہے۔ لیکن مچھلی ایسا جانور ہے کہ یہ مردہ بھی
مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مرحبا۔ آواز آ رہی؟ ہیلو جی السلام زاہد، علیکم۔ خوش آمدید آپ کو۔ تو درس چل رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھتے ہیں۔ جی امام صاحب آپ جاری رکھیے۔ ویڈیو کوئی بھائی نہ چلائے، بس آڈیو سنے تاکہ بات کلیئر آتی رہے، آڈیو بس سارے پہ سنے۔ محترم سمجھائیں بھائیوں کو کہ آڈیو سنے، ویڈیو نہ چلائیں۔ جی بہتر اپنے تمام مائکروفون میوٹ پہ رکھیں اور ویڈیو بھی آن نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بارک عزیز اللہ آپ فیک۔ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ آیت نمبر 96 ترجمہ: تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ سمندر کا شکار یہ جائز ہے، مچھلیاں پکڑنی جائز ہیں، اور اس کا کھانا حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، سمندر کا شکار وہ ہے جو اس سے زندہ پکڑا جائے۔ سمندر کا شکار وہ ہے جو اس سے زندہ پکڑا جائے، جو ہم نے زندہ پکڑ لیا وہ شکار ہے، لیکن اور اس کا کھانا وہ ہے جو سمندر مرا ہوا باہر پھینکے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مچھلی اوپر تیر رہی ہے وہ کھانا ہے، اسی طرح کو سمندر دریا چیز کو باہر پھینک دے مردہ مچھلی کو تو وہ کھانا ہے، وہ شکار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی فقہا نے مسئلے پر بحث کی ہے کہ اس سے کون سے جانور مستثنا ہیں۔ بعض نے لکھا ہے مینڈک، کہ جی مینڈک مستثنا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ مینڈک کھانا حرام ہے، دوائی میں استعمال کرنا حرام ہے۔ بعض حکماء مینڈک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں لو جی فلاں بیماری کا علاج ہے، فلاں کا علاج ہے۔ ہر حرام چیز میں شفا نہیں ہے، اس کو دوائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مینڈک کھانا حرام ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مینڈک کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو ہم یہ کہیں گے نا کہ مینڈک سمندری جانور نہیں ہے، ہر وہ جانور جو خشکی پر بھی رہتا ہے سمندر میں بھی رہتا ہے وہ سمندری جانور نہیں ہے۔ تو جو سمندری جانور ہے اس کی زندگی پانی کے ساتھ معلق ہوتی ہے، باہر نکلے تو مر جائے۔ مینڈک تو باہر چلتے پھرتے گھنٹوں گھنٹوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل سیدنا عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مینڈک قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ مسند امام محمد ابن ماجہ کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6070 میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ معلوم شدہ ہے کہ جس چیز کا قتل منع ہو اسے کھانا جائز نہیں ہوتا۔ جن چیزوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے قاعدہ فقہیہ یہ ہے
اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا کھانا جائز ہوتا تو اسے قتل کرنا جائز ہوتا، جب قتل کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال کافی 10-12 سال پہلے میں نے جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا، تقریباً کوئی 300 سے زیادہ شرعی احکام و مسائل کا انسائکلوپیڈیا جانوروں پر میں نے اکٹھا کیا تھا، مرتب کیا تھا۔ افسوس کہ میری وہ کتاب گم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کتاب دے دے، واپس کر دے، ثانی فرما دے، میں اس کو شائع کروں۔ بڑی میری اچھی کتاب تھی وہ۔ بہرحال اسی طرح بعض علماء نے سمندری سانپ کو بھی مستثنا کیا ہے، سمندری سانپ کو، ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق سمندر کے ساتھ ہے، پانی کے ساتھ ہے، وہ مچھلی ہے۔ اس پر الگ بحث ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن المنذر نے اپنی کتابوں میں کی ہے، بحثیں کی ہیں، اور فقہا نے بھی کی ہیں بحثیں۔ تو اگر مچھلی کی شکل و صورت کسی جانور، کسی حیوان، کسی درندے جیسی ہے، کسی سانپ جیسی ہے وہ مچھلی ہی، تو اس کا کھانا جائز ہے، چونکہ اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، پانی سے نکلتی ہے تو مر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں، ایسی مچھلی کی قسمیں آپ کو ملیں گی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انسان جیسی مچھلی، کتے جیسی مچھلی، اللہ اکبر، سانپ جیسی مچھلی، یعنی بہت زیادہ قسمیں ہیں مچھلیوں کی۔ تو وہ چونکہ مچھلی ہیں اس لیے وہ حلال ہیں، ہم ان کو حرام نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا جی پانی میں رہنے والا سمندری کتا اور کچھوا یہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جانور ایسے نہیں ہیں جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہو۔ مثلا کچھوا ہی ہے، کچھوا باہر بھی چل پھر رہا ہے، پانی میں بھی پھرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی سمندری کتا، تو یہ سمندر کا بھی جانور ہے، بحر کا بھی جانور ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مچھلی ہو جس کی کوئی شکل و صورت کتے جیسی ہے لیکن وہ پانی کے اندر ہی رہتی ہے، تو قید فقہیہ کے تحت وہ مچھلی ہی ہے، اس کو کھانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 83، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197، احکام الاطعمہ شیخ فوزان حافظ اللہ کی کتاب، اور اس طرح دیگر کتابوں میں ان مسائل پر آپ تفصیل سے بحث دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جیسے سند پر بحث کرنا ضروری ہے، اسی طرح متن حدیث پر بھی بحث کرنی چاہیے۔ شیخ آدمی صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق لکھی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حدیث کے مٹھاس سرسری پڑھنے سے آتی نہیں ہے۔ حدیث کی مٹھاس اسی وقت آتی ہے جب سند پر بھی بحث کی جائے، متن پر بھی بحث کی جائے، پھر سند ایک نہیں ساری سندوں کو جمع کیا جائے، راوی پر بحث کی جائے، جو مخفی لیتے ہیں پر بحث کی جائے، کتب جرح و تعدیل، کتب علل وغیرہ کو دیکھا جائے، پھر جا کے انسان کو علم کی، حدیث کی مٹھاس اور لذت ملتی ہے۔ شیخ آدمی صاحب نے اس حدیث کی تخریج میں لکھا، وہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، وہ میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں حسن جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، یہ صحیح حدیث کی قسم ہے۔
صحیح حدیث میں راوی تام و ضبط ہوتا ہے، اس کا حافظہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. باقی شروط راوی عادل ہوتے ہیں، تام و ضبط ہوتے ہیں، سند متصل ہوتی ہے، شاذ اور ملوڑ نہیں ہوتی. تو حسن میں ساری شرطیں ہوتی ہیں، صرف ضبط کچھ خفیف ہوتا ہے، ضبط کچھ ہلکا ہوتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں حسن. سادہ لفظوں میں جو ثقہ راوی ہے اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، صدوق کی روایت حسن ہوتی ہے، صدوق کی روایت حسن ہوتی ہے. لکھتے ہیں رواہ ابن ماجہ 388 قال حدثنا محمد بن یحییٰ، ہمیں بیان کیا محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے کہا حدثنا احمد بن حنبل، ہمیں بیان کیا احمد بن حنبل نے. حدثنا ابو القاسم ابن ابی زناد، ہمیں بیان کیا ابو القاسم نے، اس نے کہا حدثنی اسحاق بن حازم، مجھے بیان کیا اسحاق بن حازم نے، وہ عبید اللہ بن مقسم سے، وہ جابر سے. فذاکر الحدیثہ، تو جابر نے اس حدیث کو ذکر کیا. اللہ اکبر. یہاں امام ابن ماجہ کی جب ہم سند پر غور کرتے ہیں، کہیں حدثنا ہے، کہیں ثنا ہے، کہیں حدثنی ہے، کہیں ان ہے، کہیں قالا ہے، تو انہیں کہتے ہیں تحمل و ادا کے سیغے. اگلے دنوں میں انشاءاللہ تحمل و ادا پر بھی بحث تفصیل سے کروں گا. خلاصہ یہ ہے کہ تحمل کہتے ہیں لینے کو، حدیث لینا، ادا کہتے ہیں ادا کرنا. اس کے محدثین نے 8 طریقے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ محدثین سے راضی ہو جائے. انہوں نے حدیث کے 8 طریقے بیان کیے ہیں. حدثنا کب کہتے ہیں؟ کلاس لگی ہے، ایک نہیں ہے بلکہ 2 3 4 10 جمع ہے، زیادہ لوگ سن رہے ہیں، استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہے ہیں. تو جب شاگرد بیان کریں گے تو کہیں گے حدثنا، میں اب پڑھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ میرے بھائی میرے احباب سن رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ حدثنا ابراہیم ابن بشیر. یہ ایک طریقہ ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تحمل و ادا کے صیغوں میں سے حدثنا، اخبرنا، سمیت، ان تینوں کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اچھا، پھر دوسرا ہے ثنا، سان الف ثنا. یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ مخفف ہے حدثنا کا. ثنا ہو تو اس سے مراد حدثنا ہی ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ حدثنا اخبرنا حدثنی اخبرینی سے پہلے کالا پوشیدہ ہوتا ہے، لکھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آتا ہے. ثنا احمد بن حنبل نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے کالا حدثنا احمد بن حنبل. پھر بھی ثنا آگے ہے ابو القاسم نہیں، کالا حدثنا ابو القاسم ایسے پڑھیں گے. آگے ہے حدثنی. حدثنی کا معنی ہوتا ہے استاد پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے، آگے شاگرد کیلا بیٹھا ہے، 2 4 نہیں ہے، جمع نہیں ہے، کیلا ہے. تو جب شاگرد کیلا ہی استاد سے سن رہا ہے تو وہ آگے کیسے بیان کرے گا؟ حدثنی کہے گا، حدثنا نہیں کہے گا. حدثنا دلیل ہے کہ طلبہ زیادہ تھے، حدثنی دلیل ہے کہ طالب علم صرف ایک ہی تھا. کتنے ایماندار ہمارے ائمہ محدثین تھے، حدیث کے راوی تھے، کہ انہوں نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے. زیادہ ہیں تو حدثنا بولا ہے، کم ہے تو حدثنی بولا ہے. اللہ اکبر. جب بھی راوی کہہ دینا حدثنا، یہ دلیل ہے کہ راوی نے اپنے استاد سے سنا ہے، سند متصل ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایسے اخبرنا کہہ دے تو وہ بھی دلیل ہے کہ راوی نے استاد سے سنا ہے، سند متصل ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایسے سمیت تو ہے. لیکن ان بھی تحمل ادا کا صیغہ ہے. ان اگر راوی مدلس نہیں ہے، غیر مدلس راوی ان کہہ دے
تو وہ بھی سما ہی کی طرح ہوتا ہے. ہاں ان کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب مدلس راوی مثلا تیسرے طبقے کا، چوتھے پانچویں طبقے کا کثیر تدلیس مدلس راوی ان سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، الا یہ کہ سما کی صراحت کر دی. تو بہرحال میں نے اشارتاً بیان کر دی. ان کے بڑے لمبے چوڑے مسائل ہیں، تقریباً 500 صفحے کی کتاب میں نے تحمل و ادا پر ان لفظوں کی بحوث پر میں نے کتاب لکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کو شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اردو زبان میں تحمل و داء پر کوئی کتاب ہے ہی نہیں، حالانکہ اس کے پیچھے بڑی بڑی لمبی داستانیں ہیں. مجھے شوق تھا کہ اللہ مجھے زندگی دے میں یہ بھی مبارک فنام کروں گا. وہ الحمدللہ کتاب لکھ لی ہے، اب ہم اس کو بعد میں کچھ وقت بعد شائع کرتے ہیں انشاءاللہ. لکھا ہے اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے. حسن اور اسناد حسن میں فرق ہے، توجہ فرمائیں. حسن اور اسناد حسن میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جب حسن کہا اس کا مطلب ہے سند اور متن دونوں کے اعتبار سے حکم ہے کہ یہ حسن ہے. جب کہا اسناد حسن تو اس کا مطلب ہے سند حسن درجے کی ہے. اسناد حسن میں متن کا حکم نہیں آتا، یاد رکھیں. جب کیلا کہتے حسن پھر سند اور متن دونوں کا حکم آ جاتا ہے، لیکن کیلا اسناد حسن کہنے سے متن آتا نہیں. اللہ یہ کہ کوئی محدث شرط لگا دے کہ بھائی جب میں حسن بولوں تو میری مراد دونوں ہی ہوں گے، سند اور متن دونوں ہی ہوں گے، تو پھر اور بات ہے. بہرحال لکھتے ہیں اسناد حسن من اجل ابی القاسم عاصم بن ابی الزناد، ابو القاسم بن ابی الزناد کی وجہ سے اس کی سند حسن ہے. فہو لیس بہ باس، ابو القاسم راوی کا درجہ کیا ہے، حکم کیا ہے؟ لیس بہ باس. و اسحاق بن حازم صدوق، اور اسحاق بن حازم یہ صدوق درجے کا راوی ہے. اسے کہتے ہیں جرح و تعدیل کے مرتبے، جرح و تعدیل کے مراتب. کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں گے، تقریب و تہذیب لے لے، اس کے مقدمہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، جرح و تعدیل کے مرتبوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. عربی میں تو بہت کتابیں جرح و تعدیل پر، ہر کتاب میں آپ کو چیزیں ملیں گی. اردو میں بھی کئی کتابیں ہیں، میں نے بھی کتاب لکھی ہے جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، نیٹ پر لکھیں گے. وہ کتاب ہماری kitabsunan.com پر ہے، وہاں سے ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آئے میرے بھائیوں نے جرح و تعدیل کے مرتبے یہ یاد کرنے ہیں، ڈائریوں پہ لکھیں کہ کام آئیں گے کہ سکاتن کا کیا درجہ ہے، ضعیف ان کا کیا درجہ ہے، متروک کا کیا درجہ ہے. یہ الگ الگ درجے ہیں. تعدیل کے بھی درجے ہیں، توثیق کے، اس طرح تضعیف کے بھی درجے ہیں، جرح کے بھی تعدیل کے بھی. یہ ہمیں آنے چاہیے. آگے لکھتے ہیں وقال الحافظ ابو علی بن سکن، امام ابو علی بن سکن نے کہا حدیث جابر، جابر کی حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اصح یہ زیادہ صحیح ہے، ما رویہ فی الباب، جو ما رویہ فی هذا الباب، جو اس باب میں روایت کی گئی ہے یہ زیادہ صحیح ہے. واخرجہ فی سننہ الصحاح، اور امام ابن سکن نے اس حدیث کو اپنی صحیح سنن میں اس کو نکالا ہے. یہ حوالہ کہاں ہے؟ تحفۃ المحتاج میں جلد 1 صفحہ 136، رقم حدیث 3، تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ نمبر 11. امام ابن سکن کی یہ سنت پر جو کتاب ہے یہ مفقود ہے، ابھی تک نہیں ملی. اللہ کرے یہ مل جائے اور شائع ہو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، آنکھیں ٹھنڈی کریں. والحدیث فی مسند الامام احمد، اور یہ جابر کی جو حدیث ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے.
اسے کہتے ہیں تخریج کہ حدیث کہاں کہاں ہے. جلد 3 صفحہ 373 ہے. فمن طریقی ہی اور مسند احمد کی سند سے رواہ ایضاً ابن خزیمہ، اس کو روایت کیا ہے ابن خزیمہ نے بھی. ابن خزیمہ کا حدیث نمبر 112، ابن حبان اور ابن حبان نے بھی. تخریج بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ سندوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے کچھ باتیں کی تھیں کہ سندوں کو جمع کرنا یہ بڑا ہی ضروری ہے. جو ایک سند دیکھ کر حکم لگا دے وہ تو جاہل آدمی ہے. جلدی میں منٹ سیکنڈے میں سند دیکھی اور حکم لگا دے، لو جی یہ تو ضعیف ہو گئی. نہیں بھائی، اس حدیث کی جب تک ساری سندوں کو نہ دیکھا جائے ہمیں اس حدیث پر حکم لگانے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. ایک میں بھائی اگر ضعیف راوی ہے تو پہلے ہم تتبع کر لیں، دیکھیں شاید اس کا کوئی تابع مل جائے، اس کا کوئی کلاس فیلو جو سکھا ہے صدوق کا وہ مل جائے، اس کو تقویت دے دے گا. اس کے سندیں زیادہ مل جائیں تو وہ حسن غیری ہو جائے گی. مخرج الگ الگ ہوں، سندیں اور ہوں، یہاں ایک سباب حذف کا دوسری میں اور ہے تیسری میں اور ہے تو حسن غیری بن گئی محدثین کے یہاں، صحیح کے درجے میں پہنچ گئی وہ. تو متن دیکھنے چاہیے ہمیں، شاید کہ اس کا ہمیں شاہد مل جائے. یعنی یہ اس میں مدلس راوی ہے تیسرے پانچویں طبقے کا، شاید کسی اور کتاب میں وہ سما کی صراحت کر دے، یہاں ان سے روایت کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب اس حدیث کی ساری سندوں کو اکٹھا کریں گے. یہ علل الحدیث کی جو میری کتاب چھپی ہے اس میں بھی میں نے کافی زور دیا ہے ترک جمع کرنے کا، اور دراست الاسانید میں جو میرے کتابیں ہیں لیکچر ہیں یوٹیوب پر ان میں تو میں نے عملاً پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں علماء کو کہ اس طرح ہم نے جمع سندیں اکٹھی کرنی ہیں. وہ لیکچر ضرور سنیں، ترک حدیث پر 8-10 لیکچر ہیں میرے، ان میں کافی چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. آگے لکھا ہے وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ، اس کو حاکم نے بھی نکالا ہے مستدرک حاکم میں، جلد نمبر 1 صفحہ 143 ہے. شاہدان لحدیث ابی ہریرہ، یہ بطور شاہد نکالا ہے ابو ہریرہ کی حدیث کے لیے. تو پہلے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث مغیرہ، جابر بن عبداللہ کی حدیث ابو ہریرہ کی حدیث کی شاہد بن رہی ہے. اللہ اکبر. تو اصول حدیث کی کتابوں میں تابع پر شاہد پر مفصل بحثیں موجود ہیں. میرے بھائی یہ بحثیں پڑھیں، ایک نے 5-10 کتابوں سے یہ بحثیں پڑھیں شاہد کی تابع کی، اس کے مسائل ہمیں اچھی طرح سمجھا جائیں گے. تو ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کسی فن میں پختہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی کام لے لیتا ہے. اللہ اکبر. اب تک 2 حدیثوں پر بحث ہوئی ہے، پہلی سیدنا ابو ہریرہ کی، دوسری جابر کی. اچھا، اب اسی معنی کی حدیثیں اور بھی صحابہ سے مروی ہیں، 5-6 اور صحابہ سے مروی ہیں. مثلا سیدنا علی بن ابی طالب کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک کی حدیث ہے، ابن عباس کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق کی حدیث ہے، ابن فراز کی حدیث ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے علم حدیث، یہ ہے علم تخریج، یہ ہے علم ترک حدیث، کہ ہم نے جلد باز نہیں کرنی، اس کی سندوں کو اکٹھا کرنا ہے. تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ صاحب لکھتے ہیں، شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ، وفی الباب، اور اسی باب میں، کیا مطلب اسی مسئلہ میں، وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَاتُهُ، اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس مسئلہ کے متعلق حدیث علی بن ابی طالب سے مروی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ دارقطنی میں ہے، جلد کی صفحہ 35، اور حاکم میں ہے
جلد صفحہ 142. وساکت علیہ الحاکم، امام حاکم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. کیا مطلب؟ حکم نہیں لگایا. امام حاکم عموماً کیا دیتے ہیں؟ رجال ولا شرط البخاری یا رجال ولا شرط مسلم والبخاری یا رجال ولا شرط صحیح ہے، یہ کیا دیتے ہیں؟ لیکن اس حدیث پر امام حاکم نے خاموشی اختیار کی ہے. اچھا. قال الحافظ فی التلخیص، حافظ سے مراد ابن حجر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بھی شخص مخلص ہو جاتا ہے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنے دین کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے. اب ہم میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہے ہیں تو ابن حجر کا نام آ رہا ہے، حاکم کا نام آ رہا ہے، ابو داود کا نام آ رہا ہے، بخاری مسلم کا نام آ رہا ہے، دارقطنی کا آ رہا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمات کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمات کو پسند کیا ہے، تو حدیث کے ساتھ ان لوگوں کے نام اٹیچ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم خود محدث بنے. رزق حلال تو وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن ہم تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دن رات رزق کی ٹینشن میں لگی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہمیں چاہیے وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے الحمدللہ. بڑی ایزی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ ہمیں. رزق حلال جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو وقف کر دیں دین کے لیے. مثلا میرا خرچہ ہے ایک دن کے 500 روپے، میں مثال دینا چاہتا ہوں. تو 500 کی میں نے مزدوری کر لی ہے، کاروبار کر لی ہے، بس پھر خلاص، دکان بند، کاروبار بند. لو جی اللہ نے مجھے رزق دے دیا آج کے دن کا، باقی میں سارا دن دین کا کام کروں، مطالعہ کروں، کتابیں لکھوں، پڑھاؤں، جو پڑھوں آگے پڑھاؤں، نشر و اشاعت کروں، تو تاکہ ہمارا بھی نام دین کی خادموں میں لکھا جائے. کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. میرے بندو، تم نے میرا پرچم اپنی طاقت کے مطابق بلند کیے رکھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. جاؤ نبیوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جاؤ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ دین کی خادموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج بھی جو انسان مخلص ہو جائے گا، اللہ کے لیے غم کرے گا، ہم کرے گا، تڑپے گا، فکر کرے گا کہ اللہ میں تیرے دین کا کام کیسے کر سکتا ہوں، سیکھے گا، پھر آگے پھیلائے گا، تو اللہ اسے ضرور کام لے گا. اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کے کام میں. یہ بھی ہم جیسے بندے تھے. قال الحافظ، اس سے مراد ابن حجر ہیں. یہ دین کی طرف نہ آتے، دولت کی طرف پڑ جاتے، دنیا کی طرف پڑ جاتے، تو کبھی ان کا ہم نے نام حدیث کی میدان میں نہیں لینا تھا. انہوں نے کام کیا، بڑا کام کیا، کمال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں داخل کر دیا. قال الحافظ، ابن حجر نے کہا فی التلخیص، تلخیص الحبیر میں، جلد صفحہ 12 ہے. من طریق اہل البیت، اہل بیت کی سند سے ہے یہ حدیث. وفی سناد من لا یعرف، لیکن اس کی سند میں ایسا راوی ہے جو پہچانا نہیں گیا. اسے کہتے ہیں مجہول راوی. مجہول راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. بات ختم ہوئی. مجہول العین ہو، مجہول الحال ہو، کوئی بھی قسم ہے تو مجہول نا، تو وہ راوی اس پر یعنی اس کا حکم یہی ہے کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. مجہول پر میں نے مستقل رسالہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ بھی تک چھپا نہیں ہے. میں نے کہ طالب علم کو اس پر کئی اہم سوال، پھر ان کے جواب اس طرح اس انداز میں لکھوایا تھا مجہول پر. اللہ مجھے طاقت دے، میں مجہول پر اور بھی مستقل کتاب لکھنا چاہتا ہوں. میرے پاس طالبات بھی پڑھتی ہیں میرے گھر میں روزانہ، تو میں نے کچھ بچیوں سے اپنے طالبات سے یہ کام کروایا تھا کہ بیٹیوں، خزان الاعتدال میں جن راویوں کو مجہول کہا گیا ہے ان کو الگ کر دیا جائے. تو میری ان بیٹیوں نے، خاصا کی طالبات تھیں 2-3، انہوں نے اسی بہانے میں جان الاعتدال ساری پڑھی اور مجہول راویوں کو الگ کر دیا، تو وہ معجم المجہولین تیار ہو گئی. یعنی جو خانہ میں نہیں آتا اس کے پیچھے لگ جائیں
استاد کی رہنمائی میں کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چلو 100% نہ صحیح کچھ نہ کچھ آدمی کو فن آ جائے گا. تو جب چیز آئے گی تو اللہ تعالیٰ استعمال بھی اس کو کرے گا، کیسے نہیں کرے گا. میں بھی ایک غریب محنت مزدوری کرنے والے دیہاتی لوگ ماں باپ کا بچہ ہوں، تو مجھے شوق تھا حدیث کی طرف آؤں. میں آ گیا، دن رات محنت کی، کچھ نہ کچھ اللہ نے مجھے سکھا دیا. میں طالب علم چھوٹا سا، تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. جب میرے پاس اللہ نے مجھے دولت دے دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے مواقع بھی دیتا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی مجھ سے پڑھتا رہتا ہے. میں روزانہ ہی پڑھاتا ہوں، بچیوں کو بھی پڑھاتا ہوں، قصور مدرسہ ہے وہاں بھی پڑھاتا ہوں. آپ جیسے بھائی آن لائن بھی میں مختلف دورے کرواتا رہتا ہوں. تو فائدہ ہو گیا نا. ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے دین کے لیے استعمال کرے گا انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ کہیں. الحمدللہ. یرحمک اللہ. آگے کہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جزاکم اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ان انس بن مالک کہ اسی مسئلہ میں انس بن مالک سے بھی ایک حدیث آتی ہے. رواہ عبد الرزاق، اس کو روایت کے عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں، مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق سنانی، سبحان اللہ، صنعاء میں ساری زندگی یمن میں پڑھاتے رہے. صنعاء میں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. امام احمد بن حنبل کے استاد تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے. 320 نمبر حدیث ہے. دارقطنی، دارقطنی اس کو روایت کیا ہے، جلد کے صفحہ نمبر 35 ہے. سوری سے، سفیان سوری سے، وہ ابان بن ابی عیاش سے، وہ انس سے. قال دارقطنی ابان متروک. امام دارقطنی نے کہا ابان متروک ہے، ابان بن عیاش بن ابی عیاش. تو یہ متروک ہے نا، یہ میرے بے ڈائریوں پر لکھ لیں کہ یہ متروک ہے. جو رائے پر حکم ملے نا وہ لکھتے جائیں، وہ لکھتے جائیں. ڈائری میں چیز لکھی ہوگی، کل کو بیٹا بیٹی بیوی صاحبہ کوئی بہن بھائی پڑھ لے گا، اس کو فن سمجھ لگ جائے گا کوئی نہ کوئی. ہم فوت ہونا ہے سب نے، تو چیز لکھی ہوگی نا، نسلیں فائدہ اٹھا لیں گی. علم بندہ سیکھے تو لنگوٹا کس کے سیکھنا چاہیے، کمی کوتاہی نہ ہو. یہ لکھا کرے میری چیزیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کچھ سوال بتائے تھے، ایک نے بھی مجھے الحمدللہ نہیں دکھائے. تو ایک بھائی نے کچھ چیزیں لے کر بھیجی تھی سند جمع کی. میرے بھائی ساری باتیں لکھیں تاکہ جو ہم یہ ٹائم دے رہے ہیں، آپ بھی ٹائم قیمتی نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، تاکہ فائدہ ہو. سبق جو ہم پڑھیں، سارا ہفتہ میں نے بولا تھا کوئی بھی سوال ہو پوچھیں، میں جواب دوں گا. آپ ماشاءاللہ بڑے شیوخ ہیں، سوال کسی نے بھی نہیں کیا الحمدللہ. تو یہ باتیں لکھیں، خلاصے تیار کریں، فوٹو شیئر کریں گروپ کے اندر. مجھے خوشی ہو کہ میرے بھائی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. یہ محدثین بھی استادوں کی باتیں لکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لے لیا. ہمیں بھی اس طرف آنا ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا جی، ابان متروک ہے، یہ زبانیں یاد ہونا چاہیے. یہ میں پوچھوں گا آئندہ کہ ابان بن ابی عیاش کیسا راوی ہے، تو آپ کہیں جی دارقطنی کا متروک ہے. متروک راوی کی روایت جھوٹی ہوتی ہے، کذاب راوی کی روایت جھوٹی ہوتی ہے، متروک راوی کی روایت بھی جھوٹی ہوتی ہے، متہم بالکذب راوی کی روایت بھی جھوٹی ہوتی ہے. ان کی روایت بالکل سرے سے نہیں لی جاتی. ضعیف حدیث کا سب سے گندا درجہ، سخت ترین درجہ یہی ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہو، منکر ہو. تو متروک اور کذاب راوی کی روایت اس درجے کی ہائی لیول درجے کی ہوتی ہے. بعض محدثین متروک اور کذاب میں بھی فرق کرتے ہیں.
کذاب اور متہم بالکذب میں بھی فرق کرتے ہیں. تو یہ باریکیاں آہستہ آہستہ میں آپ پر شیئر کروں گا، آہستہ آہستہ. ایک دفعہ لوڈ پڑ جائے گا تو پھر آپ پریشان ہوں گے. ہاں آپ خود دیکھیں، جرح دل کی کتابوں میں دیکھیں کہ کیا فرق ہے. دلچسپی پیدا ہوگی یار، اچھا یہ بھی اس میں فرق ہے، اتنا باریک فرق ہے. اچھا جی، آگے لکھتے ہیں کہ اس باب میں ابن عباس کی روایت ہے، اس کو دارقطنی نے روایت کی، حاکم نے، اور دارقطنی نے اس کا موقوف ہونا صحیح قرار دیا ہے. موقوف ہونا کیا مطلب؟ صحابی کا قول، صحابی کا قول، صحابی کا فعل، اسے کہتے ہیں موقوف. مرفوع کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف جس کی نسبت کی جائے، موقوف کہتے ہیں صحابی کی نسبت کی جائے. آگے لکھا ہے ان عبداللہ بن عمر، یعنی اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے. اس کو روایت کے دارقطنی اور حکم نے عمر بن شعیب کی سند سے، جہت میں نے سند، من وجہ بھی میں نے سند، ان کے من ہے سند. عمر بن شعیب ان نبی ان جدہ بڑا مشہور مسئلہ ہے. عمر بن شعیب کی سند محدثین کی حسن درجے کی ہے. اللہ اکبر. اس پر ایک مستقل کتاب ہے ہمارے ضلع قصور کی، ایک ماشاءاللہ شیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی عربی میں، وہ میں شائع کر رہا ہوں. کمپوزنگ جاری ہے، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے، پھر میں اس کو شائع کروں گا انشاءاللہ. عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. وسقط علیہ الحاکم، محدثین اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو مرویات نبی عن جدہ کے طرح ہیں، طریقے پر ہیں، ان کو الگ جمع کیا ہے. یہ کتاب میں نے بدیع الدین شاہ راہدی رحمہ اللہ کی لائبریری مکتبہ راہدیہ نیو سید آباد میں دیکھی تھی. زمانہ طالب علمی میں وہاں ایک ہفتہ رہا تھا، بڑا میں نے فائدہ اٹھایا. اس کے بعد بھی کئی دفعہ گیا ہوں، تو اس وقت میں نے اس کتاب کو وہاں دیکھا تھا، بڑی مفید کتاب تھی. ہمارے علاقوں میں یا آپ کے علاقوں میں جو لائبریریاں ہیں، جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے ملنا چاہیے، ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، ان کی لائبریریاں دیکھنی چاہیے. ہر گھر میں لائبریری ہونی چاہیے. کوئی گھر جس میں لائبریری نہیں ہے وہ تو بکریوں کا واڑا ہے، وہ تو جانوروں کا واڑا ہے. ہر گھر میں لائبریری ہونی چاہیے. اتنے پیسے ہم لگا لیتے ہیں فضول چیزوں پر، تو اگر نہیں ہم لگاتے پیسے تو دین پر نہیں لگاتے. ہر گھر میں کوئی 5-10 تفسیریں پڑھی ہوں، کوئی نماز کی کتابیں، حج روزے کی کتابیں، حیا شرم کی کتابیں، زہد تقویٰ کی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے، حدیث کی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے. تو کتنا ہی بابرکت وہ گھر ہے جس گھر میں کتب حدیث ہیں، کتب تفسیر پڑھی ہیں، کتب عقیدہ پڑھی ہیں. ہمیں اس طرح بھی آنا چاہیے. ہماری نسلیں علم کے ساتھ وابستہ رہیں گی، دین کے ساتھ وابستہ رہیں گی. تو یہ سکولوں نے تو صرف کیلے سکول نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے وہ ہائی تعلیم کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے وہ دین سے دور جاتے ہیں. یہ تعلیم تو ہے، یہ تو فنون ہے نا. اور بھائی سکول بھی سیکھنا چاہیے، دین بھی سیکھنا چاہیے، دونوں چیزیں سیکھنی چاہیے. وساقط علیہ الحاکم، امام حاکم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ مصنع کی سند سے ہے، وہ عمر بن شعیب سے. قال الحافظ، حافظ نے کہا، مراد ابن حجر ہے، اللہ اس پر رحم فرما. والمصنع ضعیف، مصنع راوی ضعیف ہے. اب وقت نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے، ورنہ مصنع پر میں 20 کتابوں سے آپ کو حوالے لکھواتا، بتاتا بھی مصنع کیسا راوی ہے. پچھلی دفعہ میں نے کتاب کا تعارف کروایا تھا کہ الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین، دکتور شادی بن محمد بن سالم آل نعمان یمن والے حافظ اللہ نے تقریباً 29 کتابوں کو جمع کر دیا ہے اس کتاب میں. تو بڑی کمال کتاب ہے. جتنے بھی ضعیف راویوں پر کتابیں لکھی ہوئی تھی نا، ان سب کو جمع کر دیا ہے. یہ 29 کتابیں ہیں، 29 کتابیں. تو اب ایک راوی کے حالات 29 کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
جس کے پاس یہ کتاب ہے الجامع لکتب الضعفاء، گویا کہ اس کے پاس 29 کتابیں ہیں ضعیف اور کذاب راوی پر مشتمل. بہرحال آگے لکھتے ہیں ومن حدیث ابی بکر صدیق، اسی معنی میں حدیث ابوبکر صدیق سے مروی ہے، اس کو روایت کے دار قطنی نے، اور اس کے سند میں عبدالعزیز بن عمران راوی ہے اور وہ ابن ابی ثابت ہے. امام ذہبی نے کہا مجمع علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے. مجمع مطلب اجماع کیا گیا ہے، اتفاق کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی ضعیف راوی ہے عبدالعزیز بن عمران. ذہبی صاحب نے کہا دیکھو نا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کچھ راویوں پر ذہبی صاحب نے کام کیا، کچھ پر ابن حجر نے کیا، کچھ پر امام ابو زرعہ نے کیا، کچھ پر ابن معین نے کیا، کچھ پر امام بخاری نے کام کیا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، کام سارے مکمل ہوئے ہیں. کچھ پر شیخ البانی صاحب نے کر دیا، کچھ پر فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس لیول کا بندہ مخلص ہوتا ہے، اس لیول کا کام بھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے. یہاں آگے لکھا ہے والا طریق آخر الا انہ موقوف، اس کا ایک اور بھی سند ہے مگر وہ موقوف ہے. ومن حدیث ابن الفراس، اور ابن فراس کی حدیث سے بھی یہ ہے، رواہ ابن ماجہ، اس کو روایت کی ابن ماجہ نے. آگے ایک اور علمی بحث شروع ہو رہی ہے، وہ ہم کچھ وقفے کے بعد میں اس کو بیان کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. جب بھی ہم نے سبق پڑھا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال بائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر ہم کو 10 منٹ وقفہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سوال ہے تو ضرور بیان فرمائیں. استاد محترم، آپ نے جو اصول ذکر کیا ہے ہاں کہ جس جانور کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، ہاں قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے. تو اس شاباش. کے برعکس مثلاً جن کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے کئی جانور ہیں یا پرندے ہیں جو کہ حرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. جن کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی حرام ہے. شاباش. جی جی. مثلا کالے کتے کو قتل کرنا ہے، سانپ کو، کوے کو وغیرہ، جن کو قتل کرنے کا حکم دیا وہ بھی حرام ہے، جن کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا وہ بھی حرام ہے. شاباش. یہ دونوں مسئلے احادیث سے ثابت ہیں. اور کوئی سوال جی؟ بارک اللہ فیک. ابھی ہم انشاءاللہ 10 منٹ ایسے کرتے ہیں پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. بارک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیر بھائی آ گئے ہیں. جی. شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ ابن فراس کی حدیث پر آگے بحث کر رہے ہیں. منہا فی الباب کے تحت لکھتے ہیں ومن حدیث ابن الفراس رواہ ابن ماجہ
ابن فراز کی حدیث، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ قال ترمذی، امام ترمذی نے کہا سألت محمدن، میں نے امام بخاری سے سوال کیا۔ محمد سے مراد محمد بن اسماعیل البخاری ہیں رحمہ اللہ۔ فقال، تو امام بخاری نے کہا ھذا مرسل، یہ مرسل ہے، یعنی ابن فراز کی روایت یہ مرسل ہے۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرسل ہو گئی۔ مرسل کی یہی تعریف ہے مختصر، تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے اسے کہتے ہیں مرسل۔ اب تابعی کس کو چھوڑ رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتا کسے چھوڑ رہا ہے۔ تابعی کا بس اوقات استاد بھی تابعی ہوتا ہے، تابعی کے آگے 2 تابعی، 3 تابعی، 4 تابعی، 5 تابعی مسلسل، یہ عام ہے۔ کتب حدیث میں تابعی کے بعد 3 3 4 4 واسطے پے در پے تابعی ہی مسلسل آ رہے ہیں۔ اب تابعی کس کو چھوڑ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انقطاع ہوتا ہے۔ لا نعرف من ہوا و کم ہوا، ہمیں نہیں پتا تابعی کتنے لوگوں کو چھوڑ رہا ہے اور کن کن کو چھوڑ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہیں، کس درجے کے ہیں، اس لیے مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے۔ بعض کہہ دیتے ہیں جی مرسل کی تعریف ہے تابعی صحابی کو چھوڑ کر کہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ اگر تابعی نے صحابی کو ہی چھوڑا ہے پھر تو مرسل صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ صحابی کا چھوڑنا، صحابی کا نام نہ لینا یہ مضر ہے ہی نہیں، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بہرحال مرسل کی راجح یہی تعریف ہے، تابعی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں مرسل صحابہ وہ صحیح ہوتی ہے، چونکہ صحابی عموماً صحابی کو ہی چھوڑتا ہے۔ جب صحابی کسی تابعی سے بیان کرتا ہے تو اس کا نام لیتے ہیں وہ۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں لم یدرک ابن الفراس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن فراس نے نبی علیہ السلام کو نہیں پایا۔ ابن فراس نے یعنی فراس کے بیٹے نے نبی علیہ السلام کو نہیں پایا۔ والفراس لہ صحبہ، اور فراس خود وہ تو ان کی صحبت ثابت ہے، وہ صحابی ہیں۔ لہ صحبہ سے مراد ہوتا ہے وہ صحابی ہیں۔ اچھا جی، ابن حجر فرماتے ہیں قال الحافظ فعلی ھذا، اس بات پر کأنہ ساقط من روایہ عن ابیہ، گویا کہ روایت سے عن ابیہ کا لفظ گر گیا ہے، عن ابیہ کا لفظ گر گیا ہے، یا ان کا قول ابن یہ زیادہ ہے، یا لفظ عن ابیہ گر گیا ہے، یا لفظ ابن جو ابن الفراس آیا ہے کہ لفظ ابن یہ زیادہ ہے۔ فقط ذکر الامام البخاری، امام بخاری نے ذکر کیا ہے ان مسلم بن مخشی، بے شک مسلم بن مخشی نے لم یدرک الفراس نفسہ، مسلم نے فراس کو نہیں پایا۔ وانما یروی عن ابنہ، بے شک وہ روایت کرتے ہیں اس کے بیٹے سے۔ وَإِنَّ الْإِبْنَ، اور بے شک جو بیٹا ہے ابن فراس، لَيْسَ لَهُ صُحْبَةٌ، اس کی صحبت نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے۔
فراس صحابی ہے لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ ہے مراسیل کا، مرسل کا مراسیل کا مسئلہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں مرسل پر بھی دورہ کروا رہا ہوں، 2-3 مہینوں کا انشاءاللہ۔ اس میں مرسل کے اصول و ضوابط پر جو بڑے دقیق ہیں، مشکل ہیں، اس پر اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں نے کتابیں اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں، جو ہیں ساری کتابیں اکٹھی ہوں گی میرے پاس، پھر میں اس پر انشاءاللہ مرسل پر دورہ بھی کروائیں گے ہم انشاءاللہ، اور ساتھ میں کتاب مرتب کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرا یہی طریقہ ہے، میں اتنا سا طالب علم ہوں لیکن میں نے محدثین کے منہج کے مطابق ہی مطالعہ کرتا ہوں، تو ساتھ مطالعہ کرتے کرتے میں کتاب بھی لکھ جاتا ہوں، پڑھا بھی جاتا ہوں، ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہم مر جائیں گے کہ دروس لیکچر ہمارے نیٹ پر دستیاب ہوں گے، دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی، کوئی دعا دے دے گا، اللہ تعالیٰ شاید میں اس کی دعا سے ہمیں معاف کر دے، کوئی اچھی بات ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کسی کے کام آ جائے، یہی میری نیت ہے، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور کتابیں بھی لکھ دیتا ہوں، پھر شائع کر دیتا ہوں تاکہ دنیا سے بھی کوئی فائدہ اٹھا لے، کسی کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ یار میں نے بھی اس فن کو سیکھنا ہے۔ یہ فنون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فنون ہیں، اللہ کے فنون ہیں، دین کے حفاظت کے لیے ہی اللہ نے یہ فنون بنائے ہیں۔ ہمیں یہ فنون سیکھنے چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ دنیا میں آئے ایسے زندگی گزار کے چلے گئے، کوئی خاص کام بھی نہ کیا، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ زندہ رہیں تو ببر شیر بن کر، دین کے خادم بن کر اللہ کے حضور جائیں تو اللہ سے کہہ سکیں یا اللہ جو تو نے ہمیں طاقت دی تھی، زندگی دی تھی، پیسہ دیا تھا، ذہن دیا تھا، توانائیاں دی تھی، اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین پہ خرچ کر دیا تھا، اللہ تو نے دیا تھا، میرا کیا کمال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمیں معاف کر دیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وقد رواہ البیہقی، اس کو روایت کیا بہقی نے، من طریق شیخ ابن ماجہ کے شیخ کے طریق سے، یحییٰ بن بکیر، وہ لیث سے، وہ جعفر بن ربیعہ سے، وہ مسلم بن مخشی سے، انہ حدثہ، انہوں نے بیان کیا، ان الفراس، بے شک فراس نے، کالا کہا، کنت اسید، میں شکار کرتا تھا۔ آگے واقعہ ہے، فہذا سیاق مجود، یہ سیاق عمدہ ہے، مجود میں نا عمدہ ہے، اچھا ہے، وہو علی رأی البخاری مرسل، لیکن یہ امام بخاری کی رائے میں مرسل ہے۔ انظر للمزید، مزید تفصیل دیکھیں نصب الرایہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک ابن فراس کی روایت پر بحث ختم ہوئی ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے، اس پر اور بھی دراسہ کیا جائے تو بہت تفصیلات کتب العلم میں، کتب مراسیل میں مل سکتی ہیں، لیکن ہم اسی پر کفر کرتے ہیں۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کا یہ انداز ہے کہ جب سعید چلاتے ہیں نا، اسی باب کے آخر میں اس مسئلہ کے متعلق کوئی ضعیف روایت ہو تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، لکھتے ہیں وَأَمَّا حدیث ابن مسعود فی الوضوء بالنبیذ فلم یصح، کہ ابن مسعود کی حدیث جو نبیذ کے ساتھ وضو کرنے میں کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، علماء احناف نبیذ سے وضو کے قائل ہیں، دلیل ابن مسعود کی روایت دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو ثابت نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا رواه ابو داؤد، جس کو روایت کیا ابو داؤد نے 84 نمبر حدیث، ترمذی نے 88 نمبر حدیث، ابن ماجہ نے 384 نمبر حدیث، ان نبی، بے شک نبی علیہ السلام نے کہا اس کو جنوں کی رات، ما فی دعوت کا، تیرے برتن میں کیا ہے؟ اس نے کہا نبیذ، آپ نے فرمایا تمر بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے۔ بے شک اس حدیث کا مدار ابو زیاد پر ہے، وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں اور وہ راوی مجہول ہے۔ ابو زیاد مجہول ہے، اہل الحدیث سے مراد محدثین، اور وہ راوی مجہول ہے محدثین کے ہاں۔
لا تعرف له روایت غیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ اس کی کوئی روایت پہچانی جاتی نہیں، جیسے کہا امام ترمذی نے، اللہ اکبر، اس کے پاس یہی روایت ہے اور وہ مجہول ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا ابو زید الذی روى حدیث ابن مسعود، ابو زید جس نے ابن مسعود کی روایت کو بیان کیا یہ مجہول راوی ہے۔ لا یعرف بصحبتہ عبداللہ، یہ راوی نہیں پہچانا جاتا اس کی صحبت عبداللہ کے ساتھ، اس کی صحبت عبداللہ کے ساتھ ہو، یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ ساتھی ہے، ان کا شاگرد ہو، ایسی بات پہچانی جاتی نہیں۔ ابن عبد البر نے کہا ابو زید مولا عمرو بن حریث، ابو زید یہ عمرو بن حریث کا مولا ہے، یہ مجہول ہے ان کے ہاں، لا یعرف، وہ نہیں پہچانا جاتا، پتہ ہی نہیں ہے، تو مجہول کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ وحدیث عن ابن مسعود فی الوضوء بنبیذ منکر لا اصل لہ، اور ابو زید کی حدیث ابن مسعود سے وضو کے بارے میں نبیذ کے ساتھ یہ منکر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ولا رواہ، نہ اس کو روایت کیا ہے میں یوثق بہ، جس پر اعتماد کیا جائے، ولا یثبت، اور نہ ہی ثابت ہے۔ بات ختم ہوئی۔ امام بخاری، امام ترمذی، ابن عبد البر وغیرہ سب اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں، تو یہی راجح بات ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ضعیف روایت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وضو کے لیے شرط ہے مطلق پانی، نبیذ مطلق پانی نہیں ہے، یہ تو پانی پلاس کھجوریں ہیں، کھجور پانی کو ملا دے نبیذ بن جاتی ہے، یہ تو مطلق پانی رہا ہی نہ، یہ پانی مقید ہو گیا ہے۔ وضو کے لیے مقید شے نہیں چاہیے، بلکہ مطلق پانی چاہیے۔ آپ چینی کا چینی کا شربت بنا کر وضو کر کے دیکھیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ مکھیاں ہی مکھیاں ہوں گی، جہاں بھی ہاتھ لگائیں گے سارا ستیہ ناش ہو جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، چینی لگی ہوگی ہر طرف، مسجد بھی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ عقلاً نقلاً ہر لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے کہ نبی سے وضو کرنا جائز ہے، ایسی بات فضول ہے، روایت بھی ضعیف ہے سخت۔ محدثین کو دشمن تھوڑے تھے دین کے، محدثین دین کے محافظ تھے، وہ راویوں کی روایتوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے حکم لگا دیا ضعیف ہے، منکر ہے، تو ہم کون ہیں ان کا ارادہ کرنے والے؟ کوئی جاہل ہی ہوگا، دشمن ہے جو محدثین کا، وہ اس کو محدثین کی مخالفت میں بات کرے گا، ورنہ ہمیں جرت ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں وقد روى مسلم بسنادہ، امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے اس کی سند سے ابن مسعود سے، اور کہا ہے، ابن مسعود خود کہتے ہیں کیا، لم اکن مع رسول اللہ لیلۃ الجن، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جن والی رات نہیں تھا، ووددت انی کنت معہ، میں پسند کرتا تھا کاش میں بھی نبی کے ساتھ ہوتا۔ اب دیکھیں یہ ہے صحیح حدیث مسلم کی، ابن مسعود ساتھ تھے ہی نہیں، ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد والی روایت سے ثابت ہوتا ہے ساتھ تھے، مسلم میں آ رہا ہے ساتھ نہیں تھے، مسلم کی روایت صحیح ہے، ساری شرطیں صحیح ہیں اعلیٰ درجے کی، تو ابو داؤد ترمذی کی روایت اس میں راوی ضعیف ہے، مجہول راوی ہے، محدثین منکر اس کو لازلہ لگا رہے ہیں، تو کون سی بات لیں گے؟ وہ لیں گے جو صحیح ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ابن مسعود جنوں والی رات نبی پاک کے ساتھ تھے ہی نہیں، بات ختم ہوئی۔ وروی ایضاً ابن عباس، ابن عباس سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النبیذ وضوء لمن لم یجد الماء، نبیذ وضو ہے اس کا جس کے پاس پانی نہیں ہے۔ وہ حدیث منکر، یہ منکر روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہیں ہے تو کیا کر لو؟ تیمم کرو مٹی کے ساتھ۔ حدیث میں بھی بے شمار ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کسی صحیح حدیث میں ہے نہیں، پانی نہیں ہے تو یہ نبی سے کر لو، پانی نہیں ہے تو دودھ سے وضو کر لو، شربت سے وضو کر لو، یہ ہے نہیں مسئلہ، جن میں ہے وہ ساری جھوٹی روایتیں ہیں، منکر روایتیں ہیں۔ یہ منکر روایت ابن عباس والی منکر سخت ترین ضعیف ہوتی ہے۔ رواہ دارقطنی والبیہقی من حدیث المسیب ابن واضح حدثنا، یہ نون الف نا ہے، یہ نون الف نا ہے، مراد سے حدثنا ہی ہوتا ہے، ثنا ہو یا نون الف نا تو مراد حدثنا۔ مبشر بن اسماعیل عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس فذکرہ،
قال البیہقی ھذا حدیث مختلف فی، یہ حدیث میں اختلاف کیا گیا ہے مسیب بن واضح پر، وَهُوَ واہم فیہ، اور اس کو وہم ہونے والا ہے اس میں دو جگہ، فی ذکر ابن عباس کے ذکر میں، وفی ذکر نبی، اور نبی علیہ السلام کے ذکر میں۔ ابن عباس کا ذکر اور نبی علیہ السلام کا ذکر یہ دونوں ہی غیر ثابت ہیں۔ والمحفوظ من قول اکرمہ، یہ روایت محفوظ ہے اکرمہ کے قول سے، یہ اکرمہ کا قول ہے، اکرمہ کا یہ قول ہے، غیر مرفوع، یہ مرفوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ ہے ہی باطل منکر ہے، دوسرا یہ اکرمہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ یہ راوی کو وہم ہوا دو جگہ، وہم کا تعلق علت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ علل الحدیث کے اصول ضوابط میں نے اس پر بحث کی ہے، وہم پر، کہ وہم علت کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لو جی، اسی کے ساتھ ہماری حدیث نمبر 2 1311 نمبر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج کے درس سے بھائیوں کو کیا فائدہ ملا، مجھے کچھ باتیں بتائیں تاکہ مجھے یقین ہو کہ بھائیوں نے تو چیز سنا ہے۔ جی بھائی جان۔ جی جی حضرت، اس سے پتہ چلا ہے کہ ضعیف روایات کی کتنی قسم ہو سکتی ہیں، اور اس میں ضعف کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ اگر ہاں مرسل ہو تو وہ بھی ضعیف ہوگی، کیونکہ ایک تابعی جسے عموماً 2-3 تابعین سے روایت کرنا چاہیے، وہ اکیلا ہی ڈائریکٹلی اگر صحابی سے روایت کر رہا ہے تو اس میں کچھ تھوڑا سا ضعف پایا جائے گا۔ اسی طرح کچھ راوی جو ہیں وہ مجہول ہیں، جنہوں نے ایک ہی صحابی نہیں، صحابی کے نام نہیں، تابعی نبی پاک سے بیان کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، ایسے بولنا ہے جملہ۔ ٹھیک ہے، تابعی ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہا ہے اور صحابہ کو چھوڑ رہا ہے، تو تب ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرسل ہے۔ تابعی نبی پاک سے بیان کر رہا ہے، کس کو چھوڑ رہا یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے، تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہا ہے اور کس کس کو بیچ میں سے چھوڑ رہا ہے یہ ہمیں پتہ کیا ہی نہیں، بات، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرسل روایت ہے۔ اور کیا بات۔ اسی طرح جو دوسرا ہے کہ مجہول کوئی راوی ہوگا جس نے اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث روایت کی ہی نہیں، تو ایسے راوی کو ہم کہیں گے کہ یہ جی مجہول راوی ہے، کہ اس معروف نہیں، اس کو جانتا کوئی نہیں ہے۔ شاباش۔ اسی طرح حدثنا اور حدثنی ویسے مجہول کی تعریف یہ ہوتی ہے جس راوی کا عطا پتہ ہی نہ ہو، ایک ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، نام کیسے کا نام کا پتہ ہے لیکن جرح و تعدیل کا پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، اسے کہہ دیتے ہیں مجہول۔ جی سر، حدثنا اخبرنا۔ جی جی، حدثنا کے متعلق ہے کہ یعنی ہمیں جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور اگر یا کسی تابعی نے بتایا تو کسی بھی محدث نے بتایا تو وہ حدثنا میں، اگر صرف ایک ہی بندہ بیٹھا ہے اور تو وہ اگر حدثنی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ اسی کو یہ پتہ چل رہا ہے، تو چاہے وہ اگر تابعی کسی صحابی سے لے رہا ہے یا کسی اور تابعی سے یا صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ لے رہا ہے، وہ آپ نے حدثنی۔ تعبیر تو کچھ غلط ہے، تعبیر یہ ہے استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہے ہیں، زیادہ ہیں، اسے وہ بیان کر کے حدثنا۔ نبی علیہ السلام بھی آ سکتے ہیں، صحابہ، کوئی بھی اینی پرسن، استاد خود بول رہا ہے، پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہے ہیں، تو وہ بیان کریں گے حدثنا۔ اگر استاد بھی کہلا ہے، شاگرد بھی کہلا ہے، استاد پڑھ رہا ہے، شاگرد بیان کرے گا حدثنی۔
اگر اس کے برعکس ہے، شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، شاگرد زیادہ ہیں تو کہیں گے اخبارنا. ماشاءاللہ. استاد پڑھے شاگرد سنے تو حدثنا، شاگرد پڑھے استاد سنے تو اخبارنا. ٹھیک. جی سر، اور کوئی فائدہ آج کے درس میں ملا؟ اور کچھ ذہن میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اور کوئی بھائی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. جی اور کوئی بھائی؟ پھر ثقہ راوی اور جو دوسرا ہے صدوق راوی. ثقہ یہ کہ ہاں بہت ہی زیادہ اگر قابل اعتبار ہوگا، انتہائی قابل اعتبار، تو وہ ثقہ ہوگا. اور جو صدوق ہوگا وہ ایک سچا راوی ہوگا، وہ بھی قابل اعتبار ہوگا، لیکن اس کا اعتبار اس درجے میں نہیں ہوگا جتنا ثقہ راوی میں ہوگا، راوی کا ہوگا. اسے کہتے ہیں کہ ثقہ راوی کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے 100%، صدوق راوی کا حافظہ کچھ ضبط کچھ اس سے ہلکا ہوتا ہے. 10-20-30% اس کا ضبط تو یاد رکھنے کی قوت اس کی کچھ کم ہوتی، یاد رکھتا ہے، بیان کرتا ہے سب کچھ، لیکن ثقہ کے مطابق کچھ لو ہوتا ہے. ایک طالب علم 100 نمبر لے رہا ہے 90 نمبر، تو وہ ماشاءاللہ ثقہ ہے. تو ایک بیچارہ 40-45-50 لے کر پاس ہو رہا ہے، تو اس کا بھی حافظہ ہے تو پاس ہو رہا ہے نا، لیکن وہ ثقہ کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ صدوق درجے کا راوی ہے. اس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں مثال سے. اور کوئی سوال ہو تو آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا استاد محترم، سوال، میں آپ کی ایک کتاب مطالعہ کر رہا تھا، تخریج و تحقیق. ہاں تو ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کتب ستہ کے درجات کے حوالہ سے عام روٹین میں تو معروف ہے کہ صحیح البخاری صحیح مسلم کے بعد سنن جامع ترمذی کا درجہ ہے. کہتے ہیں جی کیونکہ یہ جامع بھی ہیں، باقی کتب کیونکہ جامع نہیں ہیں، وہ صرف سنن ہے. تو اس حوالہ سے رہنمائی فرمائیں. کتب ستہ کا درجہ سب سے پہلے بخاری اور مسلم ہیں، جی جی. اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پر درجہ ابو داود کا. جی پھر 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 کچھ نے ترمذی کا ذکر کیا ہے، کچھ نے نسائی کا ذکر کیا ہے، اس کے جی بعد ابن ماجہ کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کے 7 مرتبے ہیں. جی جی اس کی شرطیں 5 ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. جی شرطیں جی 5 وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن صحیح حدیث کے مرتبے 7 ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. 7 مرتبے کیا ہیں؟ متفقن علیہ حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. جی اس کے بعد دوسرا درجہ صرف صحیح بخاری کی حدیث، جی تیسرا درجہ صرف صحیح مسلم کی حدیث، جی چوتھا درجہ جو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے، جی پانچواں درجہ جو صرف بخاری کی شرط پر صحیح ہے، جی چھٹا درجہ جو صرف مسلم کی شرط پر صحیح ہے، جی ساتواں درجہ جو بخاری نہ مسلم نہ کسی کی شرط پر ہے، بلکہ وہ صحیح حدیث کی شرط پر ہے، یعنی وہ عام صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا صحیح حدیث کس مرتبے کی ہے، تو اس انداز میں بات کرتے ہیں. مثلا حدیث ہے ابن ماجہ میں، مثال کے طور پر جی ابن ماجہ میں حدیث ہے، لیکن وہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، جی اس کو چوتھا درجہ مل جائے گا.
جی ایک روایت ابو داود میں ہے، ابو داود اگرچہ بخاری مسلم کے بعد آتی ہے لیکن اس جی میں ایسی کوئی حدیث ہے، ایسی ہیں حدیثیں جو کسی کی شرط پر بھی نہیں ہے تو وہ عام صحیح درجے، صحیح حدیث کے درجے پر، 7ویں درجے پر آ جاتی ہے۔ جی جی تو خلاصہ یہ ہے، ہر وہ حدیث جو سند اور متن کے لحاظ سے صحیح ہے، پانچوں شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارا دین ہے، خواہ وہ بخاری کی ہو، متفقون علیہ ہو، ابو داؤد کی ہو، مستدرک حاکم، دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب ہو جس میں جی جی پانچوں شرطیں ہیں، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہم نے لینی ہے، اس پر ہمارا ایمان واجب ہے، یہی خلاصہ ہے بس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ آتا ہے متفقن علیہ، اور ایک آتا ہاں ہے اکثر لکھا جاتا ہے جی رواہ البخاری یا رواہ البخاری و مسلم، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، یہ متفقن علیہ ہے، یہ ایک چیز ہے، ان میں فرق ہے۔ جب ہم بولتے ہیں متفقن علیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حدیث کا متن دونوں کتابوں میں ایک ہی صحابی سے ہے۔ ٹھیک ہے انما الاعمال بالنیات بخاری میں بھی عمر بن خطاب سے ہے، مسلم میں بھی عمر بن خطاب سے ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ متفقن علیہ۔ متفقن علیہ۔ متن بھی وہی ہے، تھوڑا بہت فرق، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ثابت تو ایک ہے نا، تو یہ ہے متفقن علیہ۔ کئی ٹھیک ہے علماء متفقن علیہ کہنے کی بجائے کہہ دیتے ہیں رواہ البخاری و مسلم، حالانکہ ہوتی وہی متفقن علیہ ہی ہے۔ جی جی اسے کہتے ہیں تخریج کا انداز، حکم کا انداز۔ کئی علماء لکھ دیتے ہیں متفقن علیہ، جیسے شیخ اعظمی صاحب ماشاء اللہ بخاری مسلم کی روایت پر متفقن علیہ، لیکن کئی لکھ دیتے ہیں رواہ البخاری و مسلم۔ جی جی تو یعنی اس اصطلاح پر ہر کو نہیں چلتا، یعنی میرا اپنا منہج ہے، آپ کا اپنا منہج ہے لکھنے میں، جی جی کئی علماء یہ اصل بھی میں کہہ جو دیتے استاد محترم جو بات معروف ہے نا کہ اگر سند اور متن سیم ہے صحیح البخاری مسلم میں، ہیں۔ تو ہاں پھر متفقن علیہ ہیں، اگر سند متن میں اختلاف ہیں تو پھر الگ سے ذکر کریں گے رواہ سند البخاری و مسلم۔ سند اور متن یہ بات غلط ہے، بلکہ صحابی ٹھیک ہے کہیں گے، صحابی بس۔ جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بخاری اور مسلم میں صحابی ایک ہے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے وہ ہوگا متفقن علیہ۔ تو میں نے بولا نا کہ تبیر بعض علماء رواہ البخاری مسلم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کئی کہتے ہیں نہیں جی بخاری رواہ البخاری رسول کہیں گے، جب متن وہی ہے تو صحابی الگ الگ ہیں، یہ بھی کین لکھا ہے۔ اچھا 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 ہم دیکھ لیں گے اصل بخاری مسلم نکالے گا، اگر صحابی وہی ہے تو اس کو متفقن علیہ کہنا چاہیے، تاکہ جو اصطلاح مقرر ہے وہی لکھی جائے، پڑھنے والے کو پریشانی نہ بالکل ہو۔ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا استاد محترم، ایک آخری سوال ہے، اس کا مختصر فی الحال جواب دے دیں تاکہ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے۔ علم حدیث سے متعلقہ جو اہم فنون ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان کے نام صرف بتا دیں، جس طرح علل حدیث ہے، تخریج وغیرہ ہے۔ سب سے پہلا فن ہے لغت۔ جی لغت آئے گی تو ہم حدیث پڑھیں گے نا، حدیث کا معنی آئے گا نا۔ ٹھیک ہو گیا پھر فن ہے نحو صرف، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور نحو صرف آئے گی تو ہم صحیح راہ پڑھیں گے نا، ٹھیک ہو گیا معنی کر سکتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہے علم سند، علم سند علم سند، ٹھیک ہے میں آ جاتا ہے جرح و تعدیل، سند میں آ ذرا جاتا ہے علوم حدیث، اصول حدیث، سند میں آ جاتا ہے تحمل و ادا، سند میں آ جاتا ہے اصول حدیث کی ہر اصطلاح، وہ اصل میں اصول حدیث کا فن ہے۔ جی جی مدرج، مدرج بھی آتا ہے نا سند متن میں، تو جی یہ آتا ہے باقاعدہ جی فن ہے۔ مصحف باقاعدہ فن ہے، مراسیل باقاعدہ فن ہے، تدلیس باقاعدہ فن ہے۔ جی جی محدثین ایک ایک اصطلاح پر الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، تو ہمیں وہ ساری پڑھنی چاہیے، ہم بھی انشاءاللہ اس میں ماہر بن جائیں گے، قابل بن جائیں گے۔ جی جی
یہ سارا خلاصہ یعنی ہے ساری بات. یہ تخریج اصول حدیث اور علل حدیث، جرح و تعدیل، یہ سب الگ الگ فنون ہیں. ہاں، کہنے کو یہ سارے اصول حدیث ہی ہیں، ہے نا، اصول حدیث ہی جی ہیں، جی لیکن غور کر تو الگ الگ فن ہے. ایسے سمجھیں ڈاکٹر بولیں تو سارے ڈاکٹر ایک ہی ڈاکٹر ہے نا. ہمارے جی محترم جی ڈاکٹر کامران صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہیں بظاہر، لیکن جب ڈیپلی جی جاتے جی ہیں یہ جی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، یہ جی آپریشن کا ڈاکٹر ہے، یہ سر درد کا ڈاکٹر ہے، ایسے نا شعبے بن گئے، ٹھیک ٹھیک، الگ الگ فن بن گئے. وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہی سارا اصول حدیث ہے، لیکن جب ڈیپلی جاتے ہیں، گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ 100 سے زیادہ فن ہے علم حدیث میں. جی جی ٹھیک اس ہو طرح گیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اور کوئی سوال جی، یا کوئی فائدہ، کیا ملا فائدہ؟ فائدہ تو استاد محترم یہ ملا ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ بس پڑھنا یا بیان کرنا یا سن لینا، حدیث کا نام آ گیا سامنے تو یہ آواز کٹ رہی ہے. جی ہاں بس کال آ گئی. جی دوسری بات یہ سمجھ آئی ہے کہ آواز نہیں آ رہی. جی جی اصل مصدر کی طرف ہمیں ضرور رجوع کرنا چاہیے. کسی بھی ہاں کتاب سے خطبات آگے پیچھے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے کافی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں بیان میں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو ہاں، داؤد وغیرہ. اصل مصدر کی طرف رجوع ضروری ہے. تو یہ جس ہمیں طرح آگے آج میرے ساتھ یہ معاملہ حضرت ہوا نا. میں محقق بن جائیں گے. ہم اصل جی جی دیکھتے نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جوتا لینا ہو نا، جوتا لینا ہو تو ہم 10 دکانیں جاتے ہیں، 10 دکانوں پہ چکر جی لگاتے ہیں، 5 روپے کا فرق ہم لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں. جی کیا جی ہو گیا؟ حدیث کا مسئلہ ہے، ہمیں حدیث میں بحث کرنی چاہیے، تتبع کرنا جی چاہیے، جی علماء کو چھپانا چاہیے، بتاؤ جی حدیث صحیح ہے کہ نہیں، سند کہاں ہے، متن کہاں ہے. یعنی ہمیں حدیث سے محبت ہوگی تب ہم اس پر ڈیپلی مطالعہ کریں گے. جی جی یہ فن ہم پڑھتے نہیں، ہمیں فن اس لیے نہیں آتا. آج لطیفہ استاد محترم میں بتاتا ہوں نا آپ کو. آج میں گیا نا شیخ محترم کے پاس، تو مغرب کی نماز وہاں میں نے پڑھائی تو اچانک انہوں نے کہہ دیا جی درس دیں. تو اچھا. میں نے ایک حدیث بیان کی، اس میں بعد میں میری انہوں نے رہنمائی کی کہ ابن آدم صبح کرتا ہے فَإِنَّ الْأَذَىٰ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان. میں نے ہاں صحیح مسلم کا حوالہ دیا کیونکہ وہ میں نے ہاں عام کسی کتاب میں نا، دروس وغیرہ کی کسی کتاب میں مسلم کا حوالہ پڑا ہوا تھا. وہ بعد میں انہوں نے میری رہنمائی کی اور واقعی میں نے سرچ کیا، صحیح مسلم میں تو وہ روایت نہیں تھی، جامع ہاں. ترمذی میں تھی، دیگر کتب میں تھی. تو یہ چیز ہے. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے. آمین. اس بات کی کئی کتابوں میں جھوٹی روایتوں پر لکھا ہوا ہے رواہ البخاری. جی بالکل بالکل ایسی بات ہے، ایسی بات ہے. روایتیں ہیں، لکھا ہوا ہے رواہ البخاری، صحیح مسلم لکھا، ایسے لکھا ہوا ہے. جی تو جی ہمیں بالکل ایسی بات. یہ لوکل جو علماء ہیں، لوکل جس فن کے ماہر نہیں ہوتے، تو ہمیں نہ وہ اصل دیکھے بغیر نسبت نہیں کرنی چاہیے حدیث کی، تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے. جی بالکل مصدر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایسے ہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. لو سر، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے تو آمین. لکھیں، دراسے کریں اور سرچ کریں اور سند اکٹھی کریں اور راویوں کے حالات لکھے جائیں. پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے اور مطالعہ کریں. تو کوئی بھی سوال ہو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میں جلدی انشاءاللہ کوشش جواب دوں. انشاءاللہ اگلی اتوار ملاقات ہوگی اگلی حدیث کے ساتھ.
انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.